لكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے قرآن حکیم فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے جو ہم ایک کوشش کرتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن مقدس کی آج جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی وہی تسلسل کی آیات ہیں، اور غالباً میں نے خطبہ جمعہ الوداع یا عید المبارک پہ بھی اسی پہ گفتگو کی تھی تاکہ ہمارا یہ تسلسل قرآن فہمی کا جاری رہے، اور آج میں پھر اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں گفتگو کروں گا تاکہ اللہ کریم ہمارے اوپر قلب و ذہن پہ اپنے قرآن کا نور نازل فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں اور پھر سمجھنے کے ساتھ ساتھ رب کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ تعمیل کے لیے تفہیم ضروری ہے۔ جب تک تفہیم دین حاصل نہیں ہو سکتی، تعمیل دین حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی اس گفتگو میں تھوڑا سا ربط آپ کے سامنے پیدا کر لوں اس کا گفتگو کا، کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کا ذکر کیا سورہ فاتحہ میں ہی، اور کچھ سنگمیل ذکر کیے کہ یہ راستہ ہے سیدھا، اور اس راستے پہ یہ لوگ چل کے گئے، اور جو لوگ اس راہ پہ چل کے گئے انہیں ہم انعام یافتہ لوگ کہتے، اور جو اس راستے سے چلتے چلتے بھٹک گئے ان کو تو ہم مغضوب اور ضال کہتے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت پہ چلنے والے ہیں، تو ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں نے سادہ لفظوں میں یہ عرض کیا تھا کہ دل اور دماغ ان دونوں کے درست ہو جانے کو ہدایت کہتے ہیں، تاکہ آپ کے دماغ میں جو خیالات ہیں وہ درست سمت چل پڑیں، اور آپ کے دل میں جو تصورات ہیں وہ درست ہو جائیں، یعنی تصحیح خیال اور تصفیہ قلب کا نام ہدایت ہے۔ اور اس ہدایت کو جب ہم نے رب سے مانگا تو اس نے 5 بنیادی خصائل بیان کر دیے
کہ اس ہدایت پہ چلنے والوں کی 5 بنیادی ضروریات ہیں جو ضروری ہیں، اور وہ بیان ہوئی سورہ بقرہ میں. اور پھر ان 5 بنیادی ہدایات پہ چلنے والے لوگوں کو کہہ دیا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان 5 بنیادی چیزوں کو جو لے کر چلتے ہیں یقیناً وہ کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومے گی. اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی پائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی لے کر جائیں گے. اور پھر جو اس راستے سے بھٹک جائیں گے اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا. وہ ان الذین کفروا سے ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. گویا 3 قسم کے مزاج یہاں پہ میں نے عرض کیا ذکر ہوئے تھے: مومنانہ مزاج کے لوگ، کافرانہ مزاج کے لوگ اور منافقانہ مزاج کے لوگ. اللہ نے کہا کہ ہدایت پہ جو لوگ چلتے ہیں اور یا جو لوگ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں ان کی مزاج شناسی کرو، ان کے مزاج پہچانو. ایک ہے مومنانہ مزاج، اس کا ذکر کیا قرآن مقدس نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک. پھر ایک کافرانہ مزاج جس کا ذکر کیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس سے لے کر غشاوۃ ولہم عذاب عظیم تک کافرانہ مزاج اور طبیعت کا ذکر کیا. اور پھر یہاں سے آگے لے کر بیان ہوا جو آج کی جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس آیت سے لے کر گویا 19ویں آیت تک یہاں پہ منافقانہ مزاج کا ذکر ہوا. گویا 19 آیات پوری کی پوری ان لوگوں کے لیے آئی جن کا مزاج نفاق پر مشتمل تھا. نہ وہ ادھر جاتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور نہ پورے کے پورے کفر میں جاتے ہیں، اس لیے درمیان میں رہتے ہیں تاکہ جب اقتدار اہل کفر کو ملے وہاں سے بھی استفادہ کر لیا جائے اور جب ایمان والوں کو ملے تو وہاں سے بھی کیا کر لیا جائے. وہ میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا آپ کے سامنے کہ منافقانہ مزاج جن لوگوں کا ہوتا ہے مفاد پرستی، خود غرضی ان کی رگوں پہ میں بس چکی ہوتی ہے، وہ ہر 2 طرف استعمال کرتے ہیں، نہ وہ پورے کے پورے حق کی طرف ہوتے ہیں اور نہ وہ پورے کے پورے باطل کی طرف ہوتے ہیں. اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر آج کی جو گفتگو ہے ہماری، اس میں وہ تینوں چیزیں ذکر ہو گئی، یعنی ہدایت، مزاج اس ہدایت پہ چلنے والے لوگوں کا 3 اقسام پہ مشتمل. اب جب یہ پورے کا پورا بیان ہو گیا، اب پھر رب العزت نے ارشاد فرمایا اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اب تم اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہاں پہ بھی 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی آج کی گفتگو میں. الناس، عبادت، اور اس کے ساتھ رب، خلق، الذی خلقکم، اور تقوی. 5 چیزیں ہمارے اس کی تصریح میں، لیکن ہماری گفتگو میں 3 آئیں گی. ناس کیا چیز ہے؟ یا ایھا الناس، سوبدو، عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اوبدو، عبادت کیا چیز ہے؟ ربکم، رب کیا ہستی ہے؟ الذی خلقکم، خالق کون ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ سارے عمل کیوں کرو؟ تاکہ تم انسان بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم انسان بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. تو تقوی سے ہی تو انسانیت کا معیار ہاتھ میں آتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ بیان ہوا اس آیت کے